الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي میرے انتہائی معزز مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا والی کلمات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے شر اور خیر دونوں مادے رکھے ہیں، اور کسی چیز کے اندر اگر شر کا مادہ بہت زیادہ ہو جائے تو وہ شیطان ہوتا ہے، اور اگر خیر کا مادہ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ شر اور خیر یہ دونوں مادے اگر کسی چیز کے اندر موجود ہوں تو اسے انسان کہا جاتا ہے۔ پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جان دی ہے، دل دیا ہے، عقل دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفس بھی ہے۔ اور نفس کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کا جو مجموعہ ہوگا اس کو نفس کہا جائے گا۔ انسان کی اپنی طبعی خواہش، دوسرے لفظوں میں نفس کو انسان کی طبعی خواہشات کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ نفس کی بھی علماء اکرام نے جو ہے وہ اقسام لکھی ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ نفس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کا نفس جو ہے نفس لوامہ کہلاتا ہے، اور ایک جو ہے نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، اور پہلی قسم نفس امارہ ہے۔ اور نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ نفس جو ہے وہ بجائے خیر کے شر کی طرف زیادہ مائل ہو، شر کی طرف مائل کس طرح سے ہو کہ اس کو جو چیز برائی ہوگی اس برائی کی طرف اس کو زیادہ سے زیادہ رغبت ہوگی، اور اس کو کرنے میں اس کو کوئی دشواری بھی محسوس نہ ہوگی۔
اور اس کو کرتے کرتے وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ یہ نفس امارہ ہے، اور یہ نفس امارہ والا دو ٹانگوں سے چلنے والا انسان شکل سے ہوتا ہے، لیکن عقلاً وہ حیوان ہوتا ہے۔ شکل سے تو وہ انسان نظر آتا ہے، لیکن عقلاً جو ہے وہ حیوان ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نفس کا تابع ہوتا ہے۔ تابع کے معنی یہ ہے کہ اس کی پیروی کرنے والا۔ پیروی کو آج کے دور میں، جو جدید دور میں کہتے ہیں کہ فالو کرتا ہے، یہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور جب یہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس پیروی میں یہ پھر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اسے جب کوئی شخص، علماء اکرام نے اپنے واقعات لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کو نظر نہیں آتی، بلکہ اس کو شکوے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں طرح طرح کی، لیکن چونکہ یہ نفس امارہ ہے، اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کرنی ہے، اور انسان کی خواہشات کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ انسان کے پاس ایک وادی اگر سونے کی ہو تو اس کی خواہش ہوگی دوسری ہو جائے، اور یہ نفس امارہ جو ہے دوسری بھی اگر ہو جائے تو پھر اس کی خواہش ہوگی کہ تیسری ہو، یہاں تک کہ اس کی خواہشات کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ کے معنی یہ ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے، اس کے اندر خیر اور شر کے دونوں مادے ہیں، لیکن جب کوئی شر کا کام کر لیتا ہے تو شر کے کام کرنے کے بعد پھر وہ اس کو نفس ملامت کرتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، اور وہ جب نفس ملامت کرتا ہے تو اس ملامت کرنے کی وجہ سے وہ پھر آئندہ جو ہے وہ احتیاط برتتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس ملامت کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالی تدبر اور غور کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ پھر یہ تدبر اور غور کرتا ہے۔ تدبر اور غور کے معنی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جان دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آنکھیں سلامت دی ہیں، اس کو اس کے اعضاء جو ہے وہ تمام سلامت دیے ہیں، اور پھر تدبر کا اس کو موقع اس طرح سے ملتا ہے کہ واقعات میں یہ لکھا ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے کہ وہ ان کے پاس کوئی مہمان بن کے آیا اور وہ ڈاکٹر تھے، ان کا اعزاز و اکرام کیا اور پھر ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا رہے ہیں، آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ تو بستر بچھا دیا، انہیں کہا کہ آپ یہاں پہ لیٹ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں لیٹ نہیں سکتا۔ پوچھا کیوں نہیں لیٹ سکتے؟ انہوں نے کہا کہ میں جب لیٹتا ہوں تو جو کھانا کھایا ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے منہ کے راستے سے، اور پھر حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا وال رکھا ہے کہ جب جیسے ہی کھانا جاتا ہے تو وہ وال جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور پھر واپس آنے کے لیے اس کی یہ صلاحیت ہے کہ اس سے کھانا جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔
یہ صحیح ایک صحت مند آدمی جو ہے اس کا اگر کھانا کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے، وہ کھانا جو ہے وہ واپس نہیں آتا۔ تو ایک وہ جز جسم کے جان کے اندر ایک جز خراب ہوا تو ایک جز کے خراب ہونے کی وجہ سے اسے لیٹنے کی جو راحت ہے اس سے جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ زندگی بھر لیٹ نہیں سکتا، وہ سوتا ہے تو بیٹھ کر سوتا ہے، آرام کرتا ہے تو بیٹھ کر آرام کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح اعضاء جسمانی صحیح ساخت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو تدبر کی، غور کی توفیق دیتے ہیں، اور جو نیک لوگوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ذکر فرمائی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی یاد کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قیاما وقعودا، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، وعلی جنوبہم، یا لیٹے ہوئے ہوں کروٹ پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کی خلقت میں وہ غور اور تدبر کرتے ہیں۔ اور غور اور تدبر کرنے کے بعد ان کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا، کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ نفس لوامہ پھر جو ہے وہ تدبر اور غور کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو صلاحیت ہوتی ہے، اور پھر نفس لوامہ سے جو ہے وہ نفس مطمئنہ جس کے متعلق میں نے آیت پڑھی سورہ فجر کے اندر 30ویں پارے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، واپس لوٹ جا اپنے رب کی طرف سے، راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی، راضی راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے جو برائی کا خیال آتے ہی اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ایسی کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو عطا کرتے ہیں؟ جو اتباع سنت کرتا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے کرتا ہے۔ اتباع سنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں، بظاہر ہمیں تو وہ مشکل لگتے ہیں، لیکن نفس مطمئنہ کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتا، نفس امارہ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، اور نفس لوامہ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن ملامت کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالی نفس مطمئنہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں قسمیں میں نے واضح کھول کے بتا دی ہیں کہ نفس امارہ کس کو کہتے ہیں، نفس لوامہ کسے کہتے ہیں، اور نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں۔ تو نفس مطمئنہ جو ہے وہ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے کہ جس کو دین کی پیروی کرنے میں اس کو اطمینان ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جان دی ہے، اور ہر ایک انسان کے ساتھ وہی آنکھ ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ اسی طرح کی ناک ہے، اسی طرح کے ہاتھ ہیں، اسی طرح کے پاؤں ہیں، اسی طرح وہ بیٹھتا ہے، اسی طرح وہ چلتا ہے، لیکن کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز سے نوازا ہے؟ دولت سے نوازا ہے، کسی کو دولت سے نہیں نوازا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فہم و فراست سے نوازا ہے، انسان کو عقل بھی وہی عطا کی ہے، لیکن نفس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ نفس کو نفس امارہ بنا لے، چاہے تو نفس کو نفس لوامہ بنا لے، چاہے تو وہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا لے۔ اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ مومن کا نفس ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ کے لیے دین کی پیروی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے داڑھی رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ کے لیے
اس کے لیے نماز میں حاضر ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے نفس مطمئنہ کے لیے فحش گوئی سے بچنا مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے زنا سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے نفس مطمئنہ کے لیے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیتے ہیں نفس مطمئنہ کے لیے۔ اور یہ نفس مطمئنہ کس طرح سے حاصل ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ اتباع رسول سے حاصل ہوگا، اتباع رسول سے حاصل ہوگا، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کرنے سے حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ نیک لوگوں کی صفات میں نے ذکر کیا، اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم میں سے ہی ہیں، اور تا قیامت ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو نیک بندے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر انسان کے اندر جو خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا اپنا نفس ہے، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور ایک جو ہے وہ شیطان کی طرف سے انسان کو جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے، علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک گناہ ہے، اس کے متعلق دل میں وسوسہ آتا ہے، اب وہ نفس لوامہ ہے، ملامت کرتا ہے کہ یہ تو غلط کام ہے، اور پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو پھر دوسرا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، چلو یہ نہیں کرنا تو یہ کر لو، یہ نہیں کرنا تو یہ کر لو۔ اس طرح سے کرتے کرتے وہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ انسان کے نفس کی طرف سے جو ہے وہ اس کا دباؤ ہوتا ہے، اور اس کی کیا پہچان ہے کہ نفس جو ہے وہ ضد کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ جس طرح سے بچہ ضد کرتا ہے، اسی طرح سے نفس بھی جو ہے وہ کام پر ابھارتا ہے اور بار بار ابھارتا ہے۔ لیکن اس نفس کو، یہ نفس اگر مطمئنہ بن جاتا ہے، اطمینان والا نفس بن جاتا ہے کہ جس کے لیے دین پر اتباع رسول جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے اس نفس کی خواہش سے پیچھے ہٹنا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ نیک لوگوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بیان کی، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت پیش کی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ ہمارے اندر بھی یہ صفات آ جائیں۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، نیک لوگ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کب یاد کرتے ہیں؟ قیاماً، جب وہ کھڑے ہوں، وقعوداً، جب وہ بیٹھے ہوئے ہوں، وعلی جنوبہم، جب وہ کروٹ پر لیٹے ہوئے ہوں۔ انسان کی یہی کیفیات ہوتی ہیں، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کے متعلق وہ غور اور تدبر کرتا ہے، غور اور تدبر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خلقت پیدا کی ہے، ایسی خلقت پیدا کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے ایسی چیز کو وجود دیا ہے کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ نیس کو ہست کر دیا۔ کوئی چیز انسان ایجاد کرتا ہے کہ اس کے لیے ایجاد کے لیے بھی چند اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور قدرت ہی ایسی ہے کہ کوئی چیز بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو بھی پیدا فرما دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس قدرت پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غور کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اپنا قرب عطا کرتے ہیں، مزید اپنی قوت اور طاقت دکھاتے ہیں، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کی جھلکیاں دکھاتے ہیں، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر خیر دکھاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔